حضرت شیخ نے مدارج میں یہ لکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچہ کو لینے میں مکہ مکرمہ آئی۔ یہ زمانہ بڑا سخت شدید قحط کا تھا۔ ہماری تنگی کا عالم یہ تھا کہ نہ رات کو چین نہ دن کو سکون۔ باقی عورتیں پہلے مجھ سے پہنچ گئیں، انہوں نے تمام بچوں کو لے لیا، میں اکیلی رہ گئی۔ قدرت کو منظور ہوتا ہے، بندے کی قسمت میں کیا ہوتا۔ حضرت حلیمہ کی شان اللہ نے بڑھانی تھی، تو پھر میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی۔ فرمایا میں جب گھر میں داخل ہوئی میں نے دیکھا دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مشک و عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں اٹھ رہی۔ حضور علیہ السلام محو خواب فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں، خواب سے بیدار کروں، لیکن میں نے جب نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کا حسن دیکھا تو میں حضور کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میں آہستہ سے حضور پاک کے قریب ہوئی، پھر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینہ پر رکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چشم مبارک کھول دی۔ تبسم فرمایا پہلے، پھر حضور نے چشم مبارک کھول دی اور فرماتی ہیں پھر میری طرف نظر کرم فرمائی، اور بس جب حضور پاک نے میری طرف نظر کرم فرمائی تو حضور کی مقدس آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے پھر نبی پاک کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضور کو بوسہ دیا۔ ہم تو صرف نام چومتے ہیں تو ٹھنڈ ملتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیا سکون ملا ہو۔